محترم دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ جمعہ کو میں بات عرض کر رہا تھا اولاد کی تربیت، خصوصاً لباس کے تعلق سے۔ پچھلی جمعہ کو میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ ہمارے معاشرہ کا حال یہ ہے کہ 5-6 سال تک تو بچہ ہو یا بچی ہو چٹی میں ہی اس کو دنیا پھراتے ہیں۔ کوئی سمجھانے والا سمجھاتا ہے تو کہتے ہیں یہ ابھی بچہ ہے۔ بچہ بچپن میں خالی الذہن ہوتا ہے، اس کے دماغ میں جس طریقے کا کلچر پیدائش کے وقت سے ڈالا جائے گا، وہ بڑا ہو کر اسی کلچر کو، اسی تہذیب کو، اسی تمدن کو، اسی ثقافت کو فالو کرے گا، اپنی زندگی میں اسے جگہ دے گا۔ اس لیے بچے کی پیدائش کے پہلے دن سے سنتی لباس پہنانے کا انتظام کیا جائے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر مشکل ہوتا تو شریعت مجھے اور آپ کو اس کا مکلف ہرگز نہ بناتی۔ ان کو جگاؤ۔ شریعت مجھے اور آپ کو ہرگز اس کا مکلف نہ بناتی۔ شریعت نے مجھے اور آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طور طریق کا پابند بنایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام کائنات کا ہر فرد کر سکتا ہے، ورنہ قرآن کا فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ انسانوں کو وہ کام دیتے ہی نہیں جو ان کی طاقت سے باہر ہو۔ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، یہ قرآنی فیصلہ ہے۔ تو پہلی چیز اولاد کو صحیح لباس بچپن سے پہنایا جائے، اسلامی لباس پہنایا جائے، چاہے بچہ ہو چاہے بچی ہو، کھلا لباس پہنایا جائے۔ آج کے مارکیٹ میں جو تنگ اور چست لباس آئے ہیں، جس میں جسم کی ہر بناوٹ، ہر ساخت نظر آتی ہے، یہ لباس اسلامی لباس نہیں ہے، یہ کلچر اسلامی کلچر نہیں ہے، یہ مغربی کلچر ہے، یہ ننگوں کا کلچر ہے، یہ بے حیاؤں کا کلچر ہے۔ اسلام کا کلچر ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز، بچپن سے بچہ روتا ہے تو آج کل تو موبائل ہر گھر میں ہے، کارٹون چالو کر کے پکڑا دیتے ہیں۔ اگر غلط کہہ رہا ہوں تو بیچ بیان میں ٹوک دینا، یہ میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں۔ ہر گھر کا یہ حال ہے، ذرا بچہ رونا شروع کرتا ہے، لے بیٹے، اب وہ بچہ بھی کارٹون میں مست ہو جاتا ہے۔ ہمارے گجرات کے بزرگ فرماتے ہیں کہ بچہ کارٹون دیکھ دیکھ کر پھر جب سڑک پہ چلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ خود ایک کارٹون ہے، اس کی نقل و حرکت کارٹون بن جاتی ہے۔ اب بچپن سے جس کو کارٹون کی تعلیم دی گئی ہو، کیا وہ کبھی بڑا ہو کر نظام الدین اولیاء بنے گا؟ کیا وہ پیران پیر عبد القادر جیلانی بنے گا؟ وہ تو خان صاحب بنے گا۔ تعلیم آپ کی یہ ہے، اس لیے اولاد کو اسلامی تعلیم سے آراستہ کرو، قرآن سناؤ ان کو بچپن سے، پہلے دن سے۔ لوریاں سنانے کی جگہ قرآن سناؤ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات سناؤ۔ شریعت تو کہہ رہی ہے بچہ پیدا ہو سب سے پہلے اس کے کان میں جو آواز جائے وہ اللہ کی وحدانیت کی اور رسول کے رسالت کی جائے، اللہ کی ربوبیت کی، نبی علیہ السلام کی نبوت کی آواز جائے۔ رسمی طور پر ادا کر لیتے ہیں، ایک کان میں اذان ایک کان میں اقامت، ہو گیا کام۔
قرآن سناؤ، نبی علیہ السلام کے ارشادات سناؤ، صحابہ اور صحابیات کے واقعات سناؤ، توحید سکھاؤ۔ آخرت کا استحضار ان کو سکھاؤ، جنت کے فضائل سناؤ، جہنم سے بچنے کی وعیدات سناؤ۔ پھر دیکھو یہ اولاد بڑی ہو کر کتنی ماں باپ کی فرما بردار بنتی ہیں، پھر ایسی اولادوں سے اسلام بدنام نہیں ہوگا۔ ایسی اولادوں کو دیکھ کر وہ لوگ جو اسلام سے نفرت کرتے ہیں وہ اسلام کو فالو کریں گے، اسلام میں داخل ہوں گے۔ آج ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ لوگ ہم میں اسلام کو تلاش کرتے ہیں لیکن کہیں نظر نہیں آتا۔ لوگ سوچتے ہیں کہ قرآن کی جو تعلیمات ہیں، نبی علیہ السلام نے اپنی پوری نبوت کے بعد کی 23 سالہ زندگی کا جو پیغام امت کو دیا ہے، وہ پیغام امت کے کسی فرد میں نظر نہیں آتا۔ کہاں ہے وہ تعلیمات؟ کس میں تلاش کریں؟ تو ایسی اولاد بنانے کی ضرورت ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی کا واقعہ کون نہیں جانتا؟ بغداد سے سفر کے لیے روانہ ہوئے، 40 اشرفیہ ماں نے بغل کے اندر سی کر دی، کہا اور نصیحت کی، بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا۔ قافلے کے ساتھ روانہ کیا، قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ یہ تو معصوم بچے تھے۔ ایک ڈاکو نے پوچھا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ کہا ہاں۔ کہ کیا ہے؟ کہا 40 اشرفیہ ہیں۔ کہاں ہیں؟ کہا بغل میں ماں نے سی ہے۔ حیرت میں رہ گیا، اتنی چھپا کر ماں نے دی ہے، قیمتی چیز ہے، یہاں تک ڈاکو پہنچ نہیں سکتے تھے، پھر کیوں بتایا؟ سردار کے پاس لے کر گئے، کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا گھر سے چلتے وقت ماں نے نصیحت کی تھی، بیٹے کتنی بھی بڑی آفت مصیبت آ جاوے کبھی جھوٹ مت بولنا۔ 40 اشرفیہ کوئی چیز نہیں ہے، اگر جان پر بھی آ پڑی تب بھی عبد القادر ماں کی نصیحت کو یاد کرے گا۔ جھوٹ نہیں بولا، فائدہ کیا ہوا؟ سارے ڈاکوؤں نے توبہ کی۔ لمبا واقعہ ہے، میں نے مختصراً عرض کیا۔ سارے ڈاکوؤں نے توبہ کر دی۔ کہا یہ ایک معصوم بچہ اپنی ماں کی نصیحت کو اتنا یاد رکھتا ہے، حالانکہ ماں کا احسان اس پر اتنا ہے کہ 9 مہینے پیٹ میں رکھا، 2 سال دودھ پلایا، اب پرورش کر رہی ہے۔ اور وہ اللہ جس نے ہم سب کو صحیح سالم جسم دیا، جسم کا ہر عضو دیا، اگر وہ چاہتا تو ماں کے پیٹ میں ہمیں رکھتا ہی نہیں، پیدا ہی نہ کرتا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں اولاد کے متمنی ہوتے ہیں، سالوں انتظار کرتے ہیں، مختلف دوائیاں کراتے ہیں، لیکن اولاد نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو پورے قافلے نے توبہ کی ایک بچے کے ہاتھ۔ اس لیے اپنی اولاد کو شروع سے صحابہ اور صحابیات کے واقعات بتاؤ۔